اس لیے یہ بیان آپ یہ بات سن چکے ہیں، مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی۔ سفر سے واپسی پر جتنے روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے یا بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑے تھے، وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مہینہ رمضان شریف کا جب گزر جائے تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے ان روزوں کو قضا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا شخص جس کے بڑھاپے سے لوٹنے کی کوئی امید نہ ہو اور اس کی کمزوری، نقاہت، بڑھاپا اس قدر غالب آ جائے کہ اس کے شفا یاب ہونے اور تندرست ہونے کے ظاہراً کوئی اسباب نظر نہ آئیں، ایسے شخص کو شریعت مطہرہ میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی وہ ہے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، بڑھاپے، کمزوری، نقاہت کے سبب۔ ان کے لیے اسی آیت کریمہ میں حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ دے دیں۔ تو فدیہ کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر بتایا گیا طعام مسکین، ایک آدمی کا 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ ایک ہے روزے کا کفارہ، فدیہ تو اس شخص کا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بیماری، بڑھاپے، کمزوری کی وجہ سے، وہ فدیہ دے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا۔ جس نے روزے کو توڑا اس پر روزے کو قضا کرنا بھی لازم ہے کہ جو روزہ جان بوجھ کر توڑا تھا اس روزے کو قضا بھی کرے گا رمضان شریف کے بعد، اور اس قصداً، ارادتاً، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا وہ کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کفارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ غلام آزاد کیا جائے جو کہ اس دور میں ممکن ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لگاتار مسلسل متواتر 60 روزے رکھے جائیں، اور اگر ایک روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو پھر نئی گنتی شروع ہو جائے، بغیر درمیان میں وقفہ کیے مسلسل 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے۔ اگر 60 روزے لگاتار متواتر نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ ایک کفارہ جو ہے وہ قسم کا کفارہ ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم کھا لینے کے بعد اگر اس نے وہ کام کر کے اپنی قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں ضمناً ایک مسئلہ کیونکہ ہمارا موضوع ہے آئیے دین سیکھیں، عوام میں ایک بڑی غلط بات مشہور ہے جو آدمی طلاق دے دیتا ہے کہ جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، دین کے مسئلے سے واقف نہیں، وہ مفت میں مشورے دینے شروع کر دے گا
کہ 60 آدمی کو روٹی کھلا لو اور بیوی کو گھر لے آؤ۔ اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے وہ کس چیز کا ہے۔ شریعت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ طلاق دے کے تو 60 آدمیوں کو کھانا کھلا کے بیوی کو لے آؤ۔ دکانوں پہ بیٹھ کے گھروں میں تبصرے لوگ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں یار، طلاق ہو گئی ہے تو کیا ہوا ہے، 60 آدمیوں کو ایک دیگ پکاؤ، لوگوں کو کھلا دو، بیوی کو لے آؤ۔ اس لیے آج کے یہ دین سیکھے میں ضمن یہ بات آ گئی۔ ہم روزے کی کفارے کی اصل میں بات کر رہے ہیں اور قسم توڑنے کی کفارے درمیان میں یہ بات ہے، یہ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس طرح روزے کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، اسی طرح اسے کہتے ہیں کفارہ ظہار۔ کفارہ ظہار کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تو میری بہن کی طرح ہے۔ یہ دو جملے اگر بولے اس نے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، تو اسے کفارہ ظہار دینے سے دوبارہ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ طلاق کا لفظ نہ بولا ہو، طلاق کا لفظ نہ بولا ہو، صرف یہ کہا ہو کہ آج کے بعد میری ماں لگے، میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے۔ اسے کہتے ہیں کفارہ ظہار دینے سے پھر دونوں کی صلح ہو جاتی ہے، وہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ لیکن یہاں الٹ مسئلہ لوگ کرتے ہیں کہ طلاق دے کے کہتے ہیں دیگ پکاؤ، بیوی کو لے آؤ۔ اگر لفظ طلاق کا بول دیا ہے تو پھر جو لفظ بولے ہیں اس پر حکم لاگو ہوگا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں اور جہاں اسی بات کو وہاں وضاحت کریں۔ کفارہ ظہار صرف اس صورت میں ہے جب بیوی کو ماں بہن کہہ دیا اور طلاق کا لفظ نہیں بولا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے وہ اس کو گھر لے آ سکتے ہیں۔ یہ بھی قرآن شریف میں مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو روزے کی کفارے کی ہم بات کر رہے تھے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی جو ہیں ان سے وہ روزہ توڑ بیٹھے، یعنی ارادتاً جان بوجھ کر، پتہ بھی تھا میرا روزہ ہے لیکن ایسا عمل ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک روزہ ٹوٹا، وہ صحابی یا رسول حضور کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں الگ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کیسا جذبہ ایمانی تھا۔ ایک روزہ توڑ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، ہمارے روزوں کے روزے چھوٹتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ بیٹھے تو کہا یا رسول اللہ میں مر گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا تجھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ایسا کام جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجھ سے وہ کام ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے کرو، جب روزہ ارادتاً توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، تو غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو غلام ہے نہیں کہ جسے میں آزاد کروں۔ فرمایا 60 روزے مسلسل رکھو بغیر وقفے۔ تو انہوں نے کہا حضور ایک روزہ نہیں میں نبھا سکا، تو لگاتار 60 روزے مجھ سے نبھ نہیں سکے گے۔ حضور نے فرمایا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسکین فقیر آدمی ہوں اور بڑی مفلسی کا شکار، 60 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ تو سائل جب بیٹھ گئے تو تھوڑی ہی دیر میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی کے کھجوروں کا باغ جو ہے وہ پکا تیار ہوا، تو وہ ہدیہ اور تحفہ لے کر ایک کھجوروں کی ٹوکری نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ کھجوروں کی ٹوکری لے کر آئے، چند کلو کھجوریں ہوں گی، تو حضور نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ لے جا، کھجوروں کی ٹوکری لے جا
اور مدینہ شریف کے فقراء مساکین غربا میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ چند کلو کھجورے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ سائل مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ مدینہ شریف میں غریبی کوئی نہیں، میں سب سے بڑا مسکین اور غریب ہوں مدینہ شریف میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے تو حضور نے فرمایا مسکرا کر نبی کریم علیہ السلام فرمایا اطعم اہلک، یہی ٹوکری لے جا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ حالانکہ جب کفارہ دیا جائے تو اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلا سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ حضور جو ارشاد فرما دیں وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ کفارہ صوم کے حوالے سے اختیارات مصطفیٰ جو ہیں انہیں سمجھیے کہ حضور نے فرمایا اطعم اہلک، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ اب 3 صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے، شیخ فانی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے، روزے کا فدیہ دے۔ ایک آدمی کا 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ 1 روزے کا فدیہ ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ سن لیں اچھی طرح سے کہ جو آدمی غریب ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، مگر فدیہ دینے کی طاقت ہی نہیں، مالی طاقت نہیں ہے کہ 1 مہینے کے روزوں کا فدیہ دے سکے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو آدمی اتنی غربت کا شکار ہے کہ روزے کا فدیہ نہیں دے پا رہا تو اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ کتنی آسانی دین نے فرمائی۔ فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اپنی تقصیر یعنی گناہ، اپنی غلطیاں، ان کے اللہ تعالیٰ سے پورا مہینہ معافی مانگتا رہے، کثرت سے معافی مانگتا رہے۔ تو کثرت سے استغفار کرنا اس کے 60 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا اس شخص کے لیے جو فدیہ دینے کا طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے حوالے سے جو آسانیاں فرمائیں ان کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے اور سیکھ لینی چاہیے دین کی بات، ایک آدمی اس کے کچھ روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، یا ایسا شیخ فانی ہے کہ روزے کا فدیہ دے چکا ہے، بڑھاپا غالب ہے، بیماری غالب ہے، روزہ رکھنے کی طاقت و ہمت ہی نہیں، نبھا نہیں سکتا، تو مسئلہ یہ روزے کا فدیہ دے۔ اس نے روزے کے فدیے دے دیے، پورے مہینے کا فدیہ دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ روزے گزرنے کے بعد اس کے جسم میں طاقت آنا شروع ہو گئی اور اس کی بیماری جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، یا بڑھاپے میں اس میں طاقت اتنی آ گئی کہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو حالانکہ فدیہ بھی دے چکا ہے لیکن وہاں شرعی حکم ہے پھر اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، پھر اس پہ روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم نے روزہ رکھا تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ تمہاری خطرناک ہے، تمہاری موت واقع ہو جائے گی، بیماری ایسی ہے روزہ رکھنے سے، تو اگر اس نے روزہ چھوڑا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے دی ہے تو جتنے روزے اس نے چھوڑے تھے ان کا پھر رکھنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ رکھنے پڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے تو یہ معاف ہے، معاف نہیں ہے۔ یہ روزے کی حالت میں سفر ہے تو پھر روزہ نہ رکھو، رخصت ہے۔ بیماری کی حالت ہے، روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، نہ رکھو۔ لیکن جب روزے گزر گئے، بیماری جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، تو جتنے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹے تھے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا
سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا للسلام واغفرنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعة الحاضرين. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.